تو صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کوئی حدیث یا کوئی واقعہ. میں سیرت سے ہی ایک جو ہے دو واقعہ طائف کا آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. نبوت کے 10ویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ظلم کافی بڑھ گئے اور ان کے چچا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے خلاف جو ہے قتل کا فتویٰ جو بھی ہے کہہ لیجیے ہو گیا. تو بہت پریشان ہو کے وہ طائف گئے. طائف میں جو وہاں کا سردار جب ان سے جو ہے مل کے مطلب ایمان لانے کی بات کی دعوت دینے کی دی. ان کے ساتھ وہ بھی تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے قبول نہیں کیا اور اس کے بعد ان کو طرح سے پریشان جسے کہتے ہیں چڑھانا، یہ کرنا. لوگوں نے ڈھیرے سب کو پتہ ہوگا مارے، اتنے مارے کہ پورا جو خون سے لطفت ہو گیا. جب وہ وہاں سے واپس چلے تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا اوپر جو ہے بادل کا ایک ٹکڑا انہیں سایہ کیے ہوئے. تو جب انہوں نے دیکھا اوپر تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے. وہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی باتیں ساری جو ہے اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ کا فرشتہ بھیجا ہے. تو پہاڑ کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں اگر آپ حکم کریں میں طائف دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں طائف کی دونوں پہاڑیوں کو سٹا دوں، یہ ختم ہو جائے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے منع کر دیا. کہا کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہی ان کی قوم سے ہی ہو سکتا ہے کسی کو اسلام کی وہ ایمان کی وہ عطا فرمائے اور اس کا سلسلہ چل دے. مطلب یہ اس کا نمونہ اتنا کرنے کے بعد بھی انہوں نے مطلب وہ کیا کہتے ہیں بالکل ذرا بھی صبر ان کا برا نہیں چاہا، جی دعا نہیں دی، ان کے لیے بددعا بھی نہیں کی اور کچھ نہیں کیا. نہیں تو وہ چاہتے تو پہاڑ کا فرشتہ نے یہی کہا تھا کہ میں چاہوں تو دو پہاڑوں کے بیچ میں رہتا ہے بسا ہوا، تو اس کو جو ہے بالکل وہ کر دیتے. اور دوسرا ایک فتح مکہ کا واقعہ جو ہے حدیث کی روشنی میں ہی وہ بھی حدیث کی روشنی میں ہی تھا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے صلح حدیبیہ جو ہے سن 6 ہجری میں ہوئی تھی. اصل جو فتح جو سورہ نازل ہوا ہے اسی کے بعد نازل ہوا، اس کو فتح عظیم کہا جاتا ہے. جو معاہدہ ہوا تھا اصلی جو وہیں سے شروعات ہوئی اسلام کی وہ کرنے. تو جب انہوں نے کیا کہتے ہیں کفار مکہ نے قریش نے معاہدہ یہ توڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یہ فتح مکہ پہ وہ کریں 8 ہجری. تو قریب 10,000 کا لشکر لے کے چڑھائی کیا انہوں نے، اور باقی تو اور ڈیٹیل ہے پورا. لیکن جب وہ خانہ کعبہ میں گئے تو خانہ کعبہ کی طرف جو 360 بت تھے جن کو انہوں نے ایسے ڈنڈے لاٹھی لیا تھا، اس کو مارتے چلے گئے. اس کے بعد کہا کہ حق آ گیا اور باطل ختم، اور باطل کو تو ختم ہی ہونا تھا عربی میں اس کا. اور اس کے بعد جو ہے وہاں کھڑے ہو گئے. اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ سارے جو ہے بھائی کتنا ان کو تنگ کیا تھا کہ ان کو ہجرت کرنی پڑی وہاں کے لوگوں کو. اور وہاں تو جب جنگ ہوتی تھی تو جو جیتتا تھا اس کو غلام بنا دیتا تھا، باقی لوگوں کو ان کو آدمیوں کو قتل کر دیتا تھا، باقی عورتوں اس کو سب کو غلام بنا دیتا تھا. مطلب وہاں کا یہ تھا کسٹم. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ مطلب کیا سلوک کیا جائے مطلب اس انداز میں کچھ. تو انہوں نے کہا آپ تو نیک بھائی اور نیک بھتیجے ہیں. 2 بار ان سے کہا، 2 بار انہوں نے یہی جواب دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. آپ کو واقعہ پتہ ہوگا آپ لوگوں کو یوسف علیہ السلام کا. اور انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ بھائی جو کعبہ کے اندر ہے، جو مطلب چونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے اس ٹائم میں، وہ کیا کہتے ہیں سفیان سے بعد میں مان لے آئے تھے. اس کے بعد جو وہاں ہے سب جگہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بالکل جو ہے سب کو معاف کر دیا پورا. یہ اس کی مثال ہے، یہ تو بہت بڑی مثال ہے. جو آپ نے کہا کہ وہ جیتنے کے بعد حضور جو کرتے تھے رنجلی اور لوگوں کو گرفتار نہیں کرنا اور ان کے حقوق کا خاص طور سے دھیان رکھنا، اس میں جو فرسٹ وار کو کوڈ آف کنڈکٹ دنیا کو انسانیت کو اللہ کے رسول نے ہی جاری کیا، اسلام نے ہی دیا تھا. جو فرسٹ وار کوڈ آف کنڈکٹ تھا کہ ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں ستانا ہے، فصلوں کو نہیں جلانا ہے.
تو یہ سب سے پہلے دنیا کو حضور نے دیا تھا. جی جی تو آپ کی ایسی شخصیت تھی جو ہتھیار ڈال دے. شکریہ بہت بہت. اگر صدر صاحب کی اجازت ہو تو ہمارے بیچ میں انصاری صاحب نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ریکارڈڈ میسج بھیجا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان کا ریکارڈڈ میسج ہم لوگ سن لیں تاکہ نہیں آپ سے تو لمبا نہیں ہے. وبرکاتہ. میرے عزیز دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ عمران کی آیت نمبر 3 پڑھی، جس کا ترجمہ ہے اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس آیت کے دونوں پارٹ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انٹرلیٹڈ ہیں، یعنی صرف نیکی کا حکم دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ برائی سے روکنا بھی لازم ہے، کیونکہ اگر برائی کو نہ روکا گیا تو نیکی کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے اور امر بالمعروف کی دعوت کا اثر بھی نہیں ہوتا. اسلام صرف عقائد کا نام نہیں بلکہ ایک عملی نظام زندگی ہے. نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا بھی دین کی عمارت کے ستون ہیں، اور کامیابی صرف عبادات سے نہیں بلکہ معاشرتی زندگی میں دین کے اصولوں کو نافذ کرنے سے حاصل ہوتی ہے. مگر افسوس کہ ہم یہ دونوں کام چھوڑ چکے ہیں. جو کام غیر قوم کے لوگ کرتے ہیں ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں. گورنمنٹ سروس میں اگر دوسرا رشوت کمیشن دیتا ہے تو ہم بھی نہیں چوکتے. ہمارا بزنس مین وہی کرتا ہے، یعنی اڈلٹریشن اور کرپشن جو دوسرے قوم کے بزنس مین کرتے ہیں. بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک مندر جاتا ہے، دوسرا مسجد. کافی کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنے میں تنقید یا سختی سے بچنا چاہیے. حکمت، حسن اخلاق، صبر کے ذریعے اچھے راستے پر لایا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بگڑے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے بنا پشپات کے سختی ہی ضروری ہے. بہت زیادہ بگڑے انسانوں کو قید خانے میں رکھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے معاشرتی اور سماجی زندگی میں کرپشن چھوڑ دیا تو دوسری قوم کے لوگ بھی ہم سے ضرور متاثر ہوں گے. بہت بہت شکریہ انصاری صاحب کا میسج انہوں نے دیا. اس طرح سے ان کی شرکت بھی اس محفل میں ہو گئی. اب میں گزارش کروں گا پرویز صاحب سے کہ وہ بھی کچھ تیار کر کے آئے ہیں. تیاری نہیں، تھوڑا سا وقت کا خیال رکھیں کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1 بخاری سید بخاری کی ہے، بخاری کی حدیث ہے. اسلام کی نیو، اسلام کی نیو میں بے شک یہ سبھی جو ہے یہ مومنین کے امیر حضرت ابو حفص عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک سبھی کاموں کا دارمدار ارادے پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ثواب ہے جس نے اس کی نیت کی. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے، اور جس کی ہجرت کسی دنیاوی چیز کو پانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. اس کو اگر ہم تفسیر میں ہلکا سا دیکھیں تو نیت جو ارادے کا جو ہے کسی بھی اچھے کام کو عمل میں اللہ کے یہاں جو اس کا ثواب کا انعام جو ہے اس کی نیت پر ہی ہے. دوسرا اخلاص، ایمانداری، ہر کام صرف اللہ کی رضا خوشی کے لیے کرنا چاہیے، دکھاوے یا دنیاوی فائدے کے لیے نہیں. اور ایک وارننگ بھی دی، اگر کوئی آدمی اچھا کام جیسے ہجرت کرنا ہے صرف دنیاوی فائدے کے لیے، پیسہ، شہرت، شادی آدی کے لیے کرتا ہے تو اسے اسی دنیاوی
ہی ملتا ہے اور وہیں تک ہی رہ جاتا ہے، محدود رہ جاتا ہے. اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی ثواب آخرت کا انعام نہیں ہے. اس لیے یہ اس کی ہے بس حدیث. بہت خوب، جزاک اللہ خیر. طارق نجمی بھائی، ہمارے خیال سے میٹنگ کا پہلا حصہ تقریباً اختتام کو پہنچتا ہے. میٹنگ کے دوسرے حصے میں ہم آج نعتیہ کلام سے شروع کریں گے. سب سے پہلے گزارش حسب روایت الیاس بھائی سے ہے کہ کوئی نعتیہ کلام سے اس میٹنگ کا آغاز کریں. سلام تیار آپ نے کیا ہے، لیکن سلام جو ہے حسب روایت آخر میں ہوتا ہے، تو ہم آخر میں ہی اس کو رکھا ہے ہم نے. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی سبحان اللہ، نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیری صورت تیرا سر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، زلف واللیل زلف واللیل ہے رخ والضحیٰ ما زاغ آنکھیں، زلف واللیل ہے رخ والضحیٰ ما زاغ آنکھیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، جب سے دروازے پہ لکھا ہے یا رسول اللہ، جب سے دروازے پہ لکھا ہے یا رسول اللہ، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، جب تلک پشت پہ شبیر رہے اے فیضی، جب تلک پشت پر
شبیر رہے اے فیضی، سر کو سجدے سے پیمبر نے اٹھایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں کاسے دل و جاں، تجلیات سے بھر لوں میں کاسے دل و جاں، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے۔ ایک نظم ہے، یہ ہم نے شاید پہلے بھی سنائی ہے آپ کو، پھر اس موقع پر۔ فضا میں رقصہ ہر ایک منظر میں اس کے جلووں کی تابناکی، فضا میں رقصہ ہر ایک منظر میں اس کے جلووں کی تابناکی، اسی کے دم سے ہے آسماں پر شفق کے رنگوں کی بے قرانی، اسی کے نقش قدم نے بدلے یہ ریگ زاروں کے تپتے منظر، اسی کے چشم کرم نے بخشی یہ رحمتوں کی عظیم چادر، اسی کی خاطر بنائے رب نے یہ سب مناظر یہ سارے پیکر، اسی کی خاطر صدائے کن سے تمام عالم کی ابتدا کی، اسی کے ہاتھوں عروج آدم کی لفظ اقرا سے انتہا کی، اسی نے آ کر ہمیں بتایا کہ علم و حکمت کی رہ گزر پر ہے ابن آدم کی سربلندی، طلسم دنیا کا اسم اعظم حصول علم و عمل میں پنہا، کہ اس پہ چل کر وقار آدم کی عظمتوں کے نشان ملیں گے، کہ اس کو کھو کر جہنموں کے محیط سیل رواں ملیں گے، رموز اقرا کا وہ شناسہ، وہ میرا مولا وہ میرا آقا، وہ میرا والی وہ میرا رہبر، وہ میرا شافع وہ میرا سرور، وقار آدم کا نقش اول، کتاب ہستی کا حرف آخر، فضا میں رقصاں ہر ایک منظر میں اس کے جلووں کی تابنا کی، اسی کے جلووں کی تابنا کی۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن سے بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں، جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اور آخر میں اکرام صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سلام پیش کریں۔ السلام 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 السلام، شاہ جی شان کو شان قرآن کو، شاہ جی شان کو شاہ قرآن کو، روح ایمان کو رب کے مہمان کو، السلام 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 السلام، حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو، حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو سب کے غم خار کو، السلام 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 السلام۔ اور دیکھیں یہاں نبی کریم جب معراج پہ گئے اس کا ذکر آ گیا ہے، چاندنی رات کو ان کی بارات کو، چاندنی رات کو ان کی بارات کو، ٹھہرے لمحات کو اس ملاقات کو، السلام 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 السلام، ان کے اتوار کو اعلیٰ کردار کو، ان کے اتوار کو اعلیٰ کردار کو، نرم رفتار کو تیز رفتار کو، السلام 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 السلام،
سبز دستار کو ان کے رخسار کو، سبز دستار کو ان کے رخسار کو، حسن معیار کو، زلف خمدار کو، السلام 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 السلام، ناز بردار کو ان کے غم خار کو، چار کے چار کو یعنی ہر یار کو، السلام 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 السلام، چار کے چار کو یعنی ہر یار کو، حسن کی آب کو، جوش کی تاب کو، ہوش کی آب کو، جوش کی تاب کو، عدل کے باب کو، ابن خطاب کو، السلام 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 السلام، تیر تلوار کو، فتح بردار کو، تیر تلوار کو، فتح بردار کو، عزم قرار کو، ان کے گھر بار کو، السلام 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 السلام، آمنہ مائی کو، آپ کی دائی کو، آمنہ مائی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہمسائی کو، ہر شناسائی کو، السلام 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 السلام، شاہ جی شان کو، شان قرآن کو، روح ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 السلام۔ الحمدللہ۔ ایک سلام جب لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں، اگر ریاض کا ہمت کرے تو وہ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکم۔ یا نبی، یہ تو ہم لوگ بہت سنتے بچپن میں۔ کر دیجیے ریاض بھائی، وہی پاس ملا لیجیے۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے ساتھ والے دو راج والے، عرش کیے معراج والے، آسیوں کے لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، ہے یہ حسرت در پہ آئے، اشک کے دریا بہائے، داغ سینے کے دکھائے، سامنے ہو کر سنائے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در مولا پہ جا کر پہلے پوچھنا تے سنا کر، یہ پڑھے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، تم پر اترائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بہت بڑھیا افضل بھائی، you have revived the old memory. ہاں یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے 2 دن ضرور پڑھتے تھے۔ خوشا بھائی تھینک یو، یو ہیو ریوائوڈ the old memories, childhood memories. نکل جائیں گے۔ الیاس بھائی، الیاس صاحب تھوڑا سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسم مکتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح القلم، سید العرب والعجم، جسم مقدس موطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الكرم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم، والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراث سفره وستر المنتهى ومقامه قاب قوسين وقاب قوسين، مطلوبه مطلوب مقصوده ومقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انس الغريبين رحمة للعالمين رحمة العاشقين ورحمة المشتاقين، شمس العارفين صلاة السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء المساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من الله، يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما۔ الحمدللہ صاحب کیا جواب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان ربك العزة رب يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔